بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران ایک شخص سے ملاقات کی اور اس کے مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیثیت کے حساب سے پوری ضیافت کی۔ وہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم ہم سے کچھ چاہتے ہو تو ہم دعا کریں تاکہ تمہاری مراد پوری ہو۔ اس نے کہا، خدا سے دعا کیجئے کہ مجھے ایک اونٹ عطا کرے جس پر میں اپنی ضروریات زندگی رکھ کر سفر کر سکوں، اور چند بھیڑیں جن کے دودھ سے میں استفادہ کر سکوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کاش اس شخص کی ہمت بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بلند ہوتی، یہ ہم سے کہتا کہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی نیکیاں خدا سے طلب کریں۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی ضعیفہ کا کیا قصہ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے شام کی طرف جانا چاہا تو راستہ بھول گئے۔ بہت جستجو کی مگر کچھ پتہ نہ چلا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ کہیں پہلے کی طرح پھر کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اپنے اصحاب کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے مصر کے لوگوں سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہے کہ اگر ہم اس شہر سے چلے جائیں تو وعدہ خلافی ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے مصر والوں سے خواہش کی کہ جب تم لوگ شام جانا تو میرا جنازہ ساتھ لیتے جانا اور میرے باپ یعقوب کے پاس دفن کر دینا۔ ہمارے اجداد نے قبول کر لیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر واپس چلو اور اپنا وعدہ پورا کرو، ورنہ اس پریشانی سے کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ تمام لوگ مصر واپس ہوئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جس سے بھی قبر جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا، اس نے اپنے بے خبر ہونے کا اظہار کیا۔ کسی نے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلوایا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا آدمی اس عورت کے پاس پہنچا اور اس واقعہ کی خبر دی تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنا، اگر میرے علم کی ضرورت ہے تو میرے پاس آؤ، کیونکہ تقاضائے علم یہی ہے۔ یہ پیغام جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کی تصدیق کی اور اس عورت کی بلند ہمتی پر تعجب کیا۔ پھر خود اس عورت کے پاس آئے اور جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، علم ایک قیمتی چیز ہے، کئی سال سے میں نے اسے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ میں اس وقت تمہیں بتاؤں گی جب تم میری 3 باتیں مان لو گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی حاجتیں بیان کرو۔ اس عورت نے کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری جوانی پلٹ آئے، دوسری یہ کہ آپ مجھ سے نکاح کریں، اور تیسری یہ کہ آخرت میں بھی مجھے آپ کی ہمسری کا شرف ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی بلند ہمتی پر، جو کہ اپنی ان خواہشات سے دنیا و آخرت کی سعادت چاہتی تھی، تعجب کرنے لگے اور خدا سے دعا کی، تو اس عورت کی تینوں دعائیں پوری ہوئیں۔ اس وقت اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو مصریوں نے ان کی قبر کے بارے میں اختلاف کیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ان کے محلے میں بنے۔ اختلاف اتنا بڑا کہ قریب تھا کہ تلواریں چلنے لگیں۔ اختلاف دور کرنے کے لیے طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر ایک سنہری تابوت میں رکھ کر اس کے سوراخ بند کر دیے جائیں اور دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے، تاکہ دریائے نیل کا پانی قبر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر سے گزرے اور ہر جگہ پہنچے، تاکہ سب لوگ ان کی قبر کے فیض سے استفادہ کریں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر دکھائی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے تابوت جناب یوسف علیہ السلام کو نکال کر بیت المقدس سے 6 فرسخ دور، جو جگہ خلیل مقدس کے نام سے مشہور ہے، قبر جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن کر دیا۔
صدام ابن ابی فراس لکھتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو سعد ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سلمان فارسی رونے لگے۔ سعد نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سلمان نے جواب دیا کہ میں دنیا کی لالچ اور اس کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم لوگ اس دنیا سے صرف اتنا توشہ سفر اختیار کریں جس طرح کسی سوار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اس اندازے سے زیادہ میں نے تصرف نہ کیا ہو۔ سعد نے کہا، اس وقت میں نے سلمان فارسی کے کمرہ میں چاروں طرف دیکھا تو صرف ایک لوٹا، ایک پیالہ اور ایک تشت نظر آیا اور کچھ نہ تھا۔ جب جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو اپنے گدھے پر سوار ہو کر تنہا چل دیے۔ مدائن کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مدائن کا حاکم جس کا نام سلمان فارسی ہے یہاں آ رہا ہے۔ ہر جگہ کے لوگ استقبال کے لیے سرے راہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزر گئی مگر کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر سوار ہے اور شہر کی طرف آ رہا ہے۔ اس سے پوچھا، تم سے امیر مدائن کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ تو سلمان فارسی نے پوچھا، امیر مدائن کون ہے؟ جواب ملا، سلمان فارسی جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ امیر کو تو نہیں جانتا، البتہ سلمان فارسی میں ہی ہوں۔ یہ سن کر سب نیچے اتر آئے اور اپنے اپنے گھوڑے جناب سلمان کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ جناب سلمان نے کہا، میرے لیے یہ گدھا ہی بہتر ہے۔ پھر شہر پہنچے تو لوگوں نے دارالامارہ میں لے جانا چاہا۔ جناب سلمان نے منع کیا اور کہا کہ میں امیر نہیں ہوں کہ دارالامارہ میں جا کر رہوں۔ ایک دکان کرایہ پر لے کر اس کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کے درمیان حکومت کرنے لگے۔ ان کی ضروریات زندگی میں ایک کھال تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے، ایک لوٹا طہارت کے لیے اور ایک عصا بھی ساتھ لائے تھے، اس پر وہ راستے میں تکیہ کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز شہر میں زبردست سیلاب آ گیا۔ تمام لوگ اپنی مال و دولت، بیوی بچوں اور اپنی جان کے خوف سے پریشان تھے اور فریاد کر رہے تھے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے، کھال کو اپنے کندھے پر ڈالا، ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں عصا لے کر بغیر خوف و ہراس کے راہ نجات اختیار کی۔ اس وقت کہتے جاتے تھے کہ ایسے پرہیزگار اور کم مایہ لوگ جو دنیا سے محبت نہیں رکھتے، روز قیامت نجات پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔